خان صاحب کی بہنیں جو اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اڈیالہ جیل جاتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں تمام لائٹس آف کر کے ان پر زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ بھی بزرگ خواتین ہیں، ان کو سڑکوں پر گرایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں، آپ لوگوں نے آگے آنا ہے، آپ لوگوں نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے۔ یہ جو ذہنی اور اخلاقی پستی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ ابھی انسان نہیں، یہ جانور بن چکے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ریپلیس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے، اس کے لیے خودداری ضروری ہے۔ ڈی جے صاحب جب میں آیا کروں تو انقلابی میوزک لگایا کریں۔ بہت شکریہ ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کا۔ آج میرا یہاں دوسری مرتبہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، پہلے بحیثیت اسپیشل اسسٹنٹ CNW، اور آج آپ لوگوں کی مدد سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ میرے نوجوانوں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ اکانومی کے لحاظ سے ہو، چاہے امن و امان کے لحاظ سے ہو، چاہے سیاسی لحاظ سے ہو، چاہے اداروں کے لحاظ سے ہو، تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ اس میں آپ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا احساس کریں، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں اب بھی اتنی، اللہ ان کو لمبی زندگی دیں، صحت دیں، ہمارے بڑے ہیں، لیکن وہ جدوجہد ابھی نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے نوجوانوں کو جو شعور میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے اپنانا ہے۔ وہ شعور کیا ہے؟ جس طرح میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بڑا انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہو، جو اچھی انگریزی بول سکتا ہو یا جو اچھی تقریر کر سکتا ہو۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا خواب بڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے خواب بڑے رکھے۔ ابھی میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب 2007 میں ہم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے تو ہم جدوجہد کر رہے تھے۔ اس وقت ہم بمشکل 10-15 بندے ہی تھے۔ مراد سعید صاحب جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے، تو اس وقت ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، لیکن جو خواب ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے، ہم نے پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے ایک قانون لانا ہے، ہم نے طاقتور کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہے، ہم نے اقتدار والے کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ جو قانون اور آئین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے، ہم نے اس کو کہنا ہے کہ نہیں، اگر میرا غریب ریڑھی والا وہ عدالت جا سکتا ہے، وہ تانے جا سکتا ہے، تو تم بھی جا سکتے ہو۔ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک قانون ہوگا اور آپ کے لیے دوسرا۔ ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم سیاست میں آئے اور ہم وزیر بنے، MPA بنے، پھر وزیر بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد جو ہیں وفاقی وزیر بنے۔
ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم ایک خواب جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے پاکستان میں یہ کرنا ہے, کیونکہ اگر میرا یہ خواب ہوتا کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وزیر اعلیٰ تو میں بن گیا, تو کیا میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ ایک سیڑھی ہے اس حد تک جاننے کے لیے جس کا خواب میں نے دیکھا تھا, اور یہ سٹرگل انشاءاللہ تعالی آگے بھی چاہیے. اس طرح آپ لوگوں نے بھی اپنے خواب بڑے رکھنے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کا سوچنا ہے, ہمیشہ پاکستانیوں کا سوچنا ہے, ہمیشہ اپنے ملک اور قوم کا درد جو ہے آپ نے اپنی سینوں میں رکھنا ہے, کیونکہ اس کے بغیر نہ معاشرہ بنتا ہے, نہ قوم بنتی ہے, اور نہ ہی جو ہے ملک ترقی کرتا ہے. ابھی ہماری جو سیاسی سٹرگل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر مختلف صوبوں سے ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. یہاں پر میں ان کو اسپیشلی خوش آمدید کہتا ہوں. خیبر پختونخوا میں آپ پنجاب کی حالت دیکھیں, وہاں پر بالکل سیول مارشل لا ہے, کیونکہ ایک تو ان کی حکومت ہے جو امروں کی گود سے جنے ہیں, جنہوں نے سیاست امروں کی گود سے شروع کی ہے, تو ان کا رویہ بھی وہی ہے. وہاں پر آپ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے, وہاں پر آپ عمران خان صاحب کا نعرہ نہیں لگا سکتے, وہاں پر آپ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے, وہاں پر آپ سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. تو کون سی جمہوری ملک میں یہ ہوتا ہے, اور کون سی جمہوری سیاسی پارٹی اس طرح کا رویہ رکھتی ہے؟ کل ہمارے پارلیمانی اجلاس میں ہمارے پنجاب کے ایم این ایز یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ہمارے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان سے بندوق لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر جو لائسنس کا کوڈ ہوتا ہے وہ ٹیمپر کر دیتے ہیں. جو گاڑیاں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز یا ورکرز یا وہاں پر عہدیداروں سے لے لی جاتی ہیں, ان کا چیسس نمبر وہ ٹیمپر کر لیتے ہیں. تو مطلب ایک سیاسی پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری بھی سمجھتی ہے, جو ہے نہیں, وہ اخلاقی اور ذہنی پستی کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. جو ہمارے وہاں پر سیاسی مشران ہے, یاسمین راشد صاحبہ, ان کی عمر آپ دیکھیں, وہ بیمار بھی ہیں. وہاں پر ہمارے جو باقی خواتین ہیں ان کو بھی انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. جو ہمارے بزرگ ہیں, اعجاز چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب, ان کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے. اور وہ جو ہیں ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں اور انتہائی شائستہ اخلاق رکھتے ہیں وہ, اور محب الوطن پاکستانی ہیں, لیکن سیاسی طور پر ان کو رکھا گیا ہے. اچھا, ان کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے بشرا بی بی صاحبہ, ان کو بھی انہوں نے قید کیا ہوا ہے. حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے, باقی اس نے کوئی جرم نہیں کیا. ان کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بہنیں جو اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں, ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اڈیالہ جیل جاتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں تمام لائٹس آف کر کے ان پر زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ بھی بزرگ خواتین ہیں, ان کو سڑکوں پر گرایا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں, آپ لوگوں نے آگے آنا ہے. آپ لوگوں نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے. یہ جو ذہنی اور اخلاقی پستی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ ابھی انسان نہیں, یہ جانور بن چکے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے ریپلیس کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے, اس کے لیے خودداری ضروری ہے. کوئی بھی انسان اگر وہ خوددار نہیں ہوتا وہ بڑا لیڈر بن ہی نہیں سکتا. کوئی بھی قوم جو خوددار نہ ہو وہ جو ہے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اور کوئی بھی جعلی وزیر اعظم وہ کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ کرے, وہ
وہ ہماری ریپریزنٹیشن کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستانی خوددار قوم ہے اور ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے جب ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم کسی باہر ملک میں جاتا ہے اور وہ چٹ دے کر خطاب کرتا ہے اور چٹ پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی کانپتا ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت خوددار قوم، جب ہمارا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پاکستانی ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ پوری دنیا میں گھماتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں تو کڑا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، آپ بڑے لیڈر تب بنیں گے جب آپ اس چیز پر ایمان لے آئے کہ زندگی اور موت میرے رب کے ساتھ ہے۔ آپ اس چیز پر ایمان لے آئے کہ میرے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ عزت اور ذلت ان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ پھر اس سے ڈرتے ہیں کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، تو وہ وعدہ بھی میرے رب نے کیا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں۔ تو اگر آپ ان چیزوں پر دل سے ایمان رکھتے ہیں تو پھر دو چیزیں ہوں گی، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی نہ آپ کو ڈرا سکے گی، نہ آپ کو دبا سکے گی، نہ آپ کو جھکا سکے گی۔ دوسری بات، اگر پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی ہو جائے وہ آپ کی قیمت نہیں لگا پائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اپنا کامل ایمان اپنے رب پر رکھنا ہے، رب العالمین پر رکھنا ہے اور اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ دوسری بات، شاید اس سے پہلے آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن میری بار بار تقریروں میں جو میں کہتا ہوں شاید آپ لوگوں کی تھوڑی نالج میں آیا ہو کہ خیبر پختونخوا کا وفاق پر حق وہ 4758 ارب روپے ہے جو وفاق ہمیں نہیں دے رہا۔ ہمارے قبائلی علاقہ جات جو ہیں ان کو خیبر پختونخوا کے ساتھ 2018 میں انتظامی طور پر مرج کیا گیا، لیکن فائنینشلی طور پر ابھی تک مرج نہیں کیا گیا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے NFC شیئر 4 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جب قبائلی اضلاع مرج ہوئے اور وہاں پر NFC شیئر تقسیم نہیں ہو رہا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور جو یہ کر رہا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ ایک طرف ہمیں اپنا حق نہیں دے رہے، 4758 ارب روپے، دوسری طرف میرے پاکستانیوں، IMF نے وفاقی حکومت اور ان کے وزراء کے خلاف چارج شیٹ بنائی ہے کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ مطلب ایک طرف یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں، اس پر باہر جزیرے خرید رہے ہیں، اس پر باہر فلیٹس خرید رہے ہیں۔ یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، جو ٹیکس آپ دیتے ہیں یہ اس کا پیسہ ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ میری عوام کا پیسہ ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے۔ مطلب جو بندہ ساری رات آپ کی حفاظت کے لیے ایک گلی میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہا ہو اور وہ صبح اپنے بچوں کے لیے چائے کی پتی خرید رہا ہو، اس پر جو وہ ٹیکس دیتا ہے وہ اس 5300 ارب روپے میں اس کی یہ خون پسینے کی کمائی شامل ہے۔ ایک طرف میں 4 ارب روپے
ان لوگوں کے لیے مختص کر رہا ہوں جن کو انہوں نے جبری طور پر طرح سے مجبور کیا کہ وہ باہر آئیں. اس پر پورا نیشنل میڈیا چیخیں مار رہا ہے, لیکن ان کی زبان بندی ہوئی ہے کہ وہ 5,300 ارب روپے پر ایک بات بھی نہیں کر سکتے. ایک طرف ہم پر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں, میڈیا پر چلتا ہے کہ میرے جو 21 معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں, میرا میڈیا چلاتا ہے کہ 14 اس میں دہشت گرد تھے, حالانکہ اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. اس پر تو میڈیا نیوز چلا دیتا ہے, لیکن جب معصوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تب میڈیا کچھ نہیں بولتا. ہمارا تو گلہ بنتا ہے, لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنی سوشل میڈیا کا. ان کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ملٹری